بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام کی واقعہ بفرمان معصومین علیہ السلام کا دوسرا حصہ آپ اندازہ فرما رہے ہیں۔ معلومات سے آگاہی کے لیے حصہ اول ملاحظہ فرما لیجیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کیوں پر ہوئی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صالح علیہ السلام اس وقت مبعوث ہوئے تھے جبکہ آپ کی عمر 16 سال کی تھی، اور وہ ان میں اس وقت تک رہی جبکہ آپ کی عمر 120 سال تک پہنچی، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی کسی بہتر بات کو قبول نہ کیا۔ ان کے 70 بت تھے جن کی وہ لوگ پرستش کرتے تھے۔ جب حضرت نے ان کا یہ حال مشاہدہ کیا، فرمایا اے قوم، یقیناً میں 16 سالہ تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں اور اس وقت 124 سال کی عمر تک پہنچا۔ میں دو باتیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، یا تم مجھ سے سوال کرو اور میں اپنے اللہ تعالیٰ سے عرض کروں کہ جو کچھ تم نے سوال کیا ہے وہ قبول فرمائے، یا میں تمہارے خداؤں سے سوال کروں اگر وہ میرے سوال کو قبول کریں۔ تم اگر یہ بھی نہیں مانتے میں تمہارے درمیان سے چلا جاتا ہوں، کیونکہ میں تم سے رنجیدہ اور تم مجھ سے دل تنگ ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اے صالح، تم نے یہ انصاف کی بات کی ہے اور وعدہ کیا کہ ایک روز صحرا میں چل کر اس کی آزمائش کریں گے۔ پھر وہ گمراہ لوگ مقررہ روز اپنے بتوں کو ایک صحرا میں لے گئے جو شہر سے قریب تھا، اور طعام و شراب کھایا پیا۔ فارغ ہوئے تو حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ سوال کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے پاس آئے اور پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ حضرت نے اسی نام سے اس بت کو پکارا۔ اس نے جواب نہ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا یہ جواب کیوں نہیں دیتا؟ لوگوں نے کہا دوسرے کو آواز دو۔ اس نے بھی جواب نہ دیا۔ اس طرح تمام بتوں کے نام لے کر آواز دی اور کسی ایک نے جواب نہ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قوم، تم نے دیکھ لیا کہ میں نے تمہارے خداؤں کو آواز دی، لیکن کسی ایک نے بھی جواب نہ دیا۔ اب مجھ سے سوال کرو تاکہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں، وہ اسی وقت تمہاری بات قبول کریں گے۔ ان لوگوں نے بتوں کو پکارا اور کہا کہ کیوں تم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا جواب نہیں دیا؟ پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ تب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم کچھ دیر کے لیے الگ ہو جاؤ اور ہم کو ہمارے خداؤں کے ساتھ چھوڑ دو۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام علیحدہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے فرش و ظروف پھینک دیے اور ان بتوں کے سامنے خاک پر لوٹے اور کہا کہ اگر آج حضرت صالح علیہ السلام کا جواب نہ دو گے تو ہم لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اب سوال کرو، یہ جواب دیں گے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ایک ایک کو پکارا، لیکن کچھ جواب نہ ملا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمام دن گزر گیا اور یہ سب میرے جواب نہیں دیتے۔ اب تم سوال کرو تاکہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کروں، اس وقت وہ قبول فرمائیں گے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اپنے سرداروں اور بزرگوں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا، اور لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تم سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت نے کہا سب اسی پر راضی ہیں یا نہیں؟ سب نے کہا ہاں۔ اگر اس جماعت نے تمہاری بات قبول کر کے مان لی تو ہم سب کو بھی منظور ہے۔ پھر ان 70 آدمیوں نے کہا کہ اے صالح، ہم تم سے سوال کرتے ہیں، اگر تمہارے پروردگار نے قبول کر لیا ہم تمہاری مطابقت کریں گے اور تمہاری بات مانیں گے،
اور تمام شہر والی بھی اطاعت کریں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا جو چاہو سوال کرو۔ ان لوگوں نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا جو نزدیک تھا اور کہا اے صالح آؤ اس پہاڑ کے نزدیک چلیں، اس جگہ ہم سوال کریں گے۔ جب اس پہاڑ کے نزدیک پہنچے کہنے لگے کہ اے صالح اپنے پروردگار سے سوال کرو کہ اس وقت اس پہاڑ سے ایک سرخ اونٹنی بہت سرخ بال والی اتنی بڑی کہ 10 ماہ کا اسے حمل ہو اور پہلی سے دوسرے پہلو تک 16 فرسخ لمبی ہو باہر لائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھ سے ایسی چیز کا سوال کیا ہے جو میرے لیے تو دشوار ہے مگر میرے پروردگار کے لیے سہل ہے اور آسان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس وقت پہاڑ شگفتہ ہوا، ایک سخت آواز پیدا ہوئی، پھر نزدیک تھا کہ جس کی دہشت سے عقلیں زائل ہو جائیں، اور پہاڑوں کو ایسا اضطراب ہوا جیسے ولادت کے وقت عورت بے چین ہوتی ہے۔ ناگہاں ناکا کا سر اس شگاف سے باہر ظاہر ہوا، ابھی پوری گردن باہر نہ آئی تھی کہ اس نے بولنا شروع کیا، پھر تمام بدن باہر آیا اور ٹھیک طور سے وہ استادہ ہوئی۔ جب ان لوگوں نے یہ عجیب حالت مشاہدہ کی کہنے لگے تمہارے پروردگار نے کس قدر جلد تمہاری بات قبول کر لی، اب سوال کرو کہ اس کا بچہ بھی پیدا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی۔ اس وقت ناکا سے بچہ جدا ہوا اور اس کے گرد پھرنے لگا۔ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم کیا کچھ اور باقی ہے؟ ان لوگوں نے کہا نہیں، اب آؤ اپنی قوم کے پاس چلیں اور ان کو جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ان سے آگاہ کریں تاکہ وہ لوگ تم پر ایمان لائیں۔ پھر یہ لوگ واپس ہوئے، ابھی قوم کے پاس نہ پہنچے تھے کہ ان میں سے 64 آدمی مرتد ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جادو کیا، لیکن 6 اشخاص ثابت قدم رہے اور کہتے تھے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے حق تھا۔ ان کے درمیان بات بڑھ گئی اور حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے پھر گئے، اور ان 6 شخصوں میں سے بھی ایک شخص شک میں مبتلا ہوا اور آخر تک ان میں موجود رہا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ناکا کو طے کر دیا۔ راوی نے کہا کہ میں نے شام میں اس پہاڑ کو دیکھا، اس کا شگاف 1 میل ہے، ناکا کے پہلو کی جگہ پہاڑ کے دونوں طرف باقی ہیں جو اس میں اثر کر گئیں۔